سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. رمضان المبارک اور غیر رمضان میں بنیادی طور پر دو بڑے فرق ہیں. ایک فرق یہ ہے کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہر عاقل بالغ مسلمان پر روزے فرض فرمائے ہیں، جبکہ غیر رمضان میں روزے فرض نہیں ہیں. آپ نفلی روزے رکھ سکتے ہیں. آپ ایام 20 کے روزے جو کہلاتے ہیں 13 14 15 تاریخوں کے آپ وہ رکھ سکتے ہیں، لیکن نہ رکھیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، فرض نہیں ہے. اسی طریقے سے رمضان میں ایک اور عمل ہے جس سے متعلق آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے، جو رمضان کے علاوہ غیر رمضان میں نہیں ہے. وہ ہے عمل تراویح کا. تو عام دنوں میں آدمی نفل نماز جتنی چاہے پڑھے، جتنا زیادہ پڑھے اچھا ہے، جتنی نفل نمازیں پڑھے، لیکن اگر نہ پڑھے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن رمضان میں تراویح جو ہے وہ سنت ہے، اور یہاں سنت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نے تراویح نہیں پڑھی تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اور پڑھ لی تو ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے. بلکہ تراویح 20 رکعت تراویح پڑھنا جماعت کے ساتھ یہ مسنون ہے، اور ایسی سنت ہے کہ اگر اس پر عمل نہیں کیا یا کوتاہی کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر پکڑ ہوگی، اس پر مواخذہ ہوگا، اس پر سوال جواب ہوگا. اور آپ اندازہ لگائیں کہ معمولی سی محنت ہے تراویح میں، گھنٹہ سوا گھنٹہ لگتا ہے، اس سے زیادہ وقت نہیں لگتا عام طور پر. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھنٹہ سوا گھنٹے کی معمولی سی محنت پر اتنی عظیم الشان بشارت عطا فرمائی ہے، اتنے اجر اور ثواب کا وعدہ فرمایا ہے کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے، آدمی حیران ہو جاتا ہے. چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی رمضان کے راتوں میں کھڑا ہوا، کھڑے ہونے سے مراد تراویح کے لیے کھڑا ہوا، تراویح میں اس نے شرکت کی ایمان کی حالت میں اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے. یعنی گھنٹہ سوا گھنٹے کی محنت اور ثواب اتنا عظیم، بشارت اتنی عظیم، خوشخبری اتنی بڑی جس کا کوئی تقابل نہیں. تو یہ کیا ہے؟ میں تو اس بات کو میں یوں کہا کرتا ہوں اکثر کہ در حقیقت یہ اللہ تعالیٰ یہ روزہ رکھوا کر اور تراویح پڑھوا کر، اعتکاف کروا کر، لیلۃ القدر میں شب بیداری کروا کر، اللہ تعالیٰ در حقیقت ہمیں بخشنے کے بہانے تلاش کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے، وہ بہانے تلاش کرتے ہیں. چلو یہ چھوٹا سا کام یہ کر لو، گناہ معاف کر دیں گے. چلو یہ تھوڑا سا یہ کام کر لو، گناہ معاف کر دیں گے. چلو یہ تھوڑا سا کام کر لو. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش اور مغفرت کے بہانے تلاش کرتے ہیں. کسی چیز پر تو آؤ. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے بدنصیب لوگ وہ ہیں، کتنے بدنصیب لوگ وہ ہیں کہ جو تراویح کا اہتمام نہیں کرتے، اور جواب یہ دیتے ہیں کہ جی سنت ہے. تو سنت جو ہے وہ کرنے کے لیے ہوتی ہے، سنت چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتی. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک کے آپ اہتمام سے 20 رکعت نماز تراویح آپ پڑھتے تھے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، ان کا بھی معمول یہ تھا کہ وہ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے. اور اس میں دوسری غفلت عام طور پر ہمارے یہاں یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو 8 رکعت تراویح پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں، 10 رکعت تراویح پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں. اس کا کیا نقصان؟ اس کا نقصان یہ کہ ان کا قرآن شریف جو ہے وہ تراویح میں مکمل نہیں ہوتا. اس پر انشاءاللہ میں جو ہمارے فقہی مسائل کی نشست ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، تو فقہی مسائل کی جو نشست ہوتی ہے اس میں انشاءاللہ میں بات کروں گا کہ تراویح جو ہے وہ مردوں پر بھی سنت ہے، عورتوں پر بھی وہ سنت ہے. عورتوں کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ گھر میں پڑھیں اور 4-6 سے زیادہ اس کے اندر افراد نہ ہوں، لوگوں کے گھروں سے عورتوں کو نہ بلایا جائے، اور مرد حضرات جو ہے وہ مسجد میں پڑھیں، اگر مسجد میں جگہ نہیں ہے تو اور جگہوں پر تراویح کا اہتمام کریں. تو خیر یہ 8 رکعت اور 10 رکعت تراویح پڑھ کر بھاگ جانا یہ بڑی محرومی کی بات ہے، بڑی بدنصیبی کی بات ہے. پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ میری یا آپ کی زندگی کی یہ آخری رمضان اور آخری تراویح ہو. کس کو معلوم ہے کہ آئندہ سال جو ہے میں جیوں گا، آئندہ سال جو ہے وہ میں زندہ رہوں گا. ارے اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت دی ہے اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا ہے، اس کی قدر کرو. اور اس کی قدر کا تقاضا یہ ہے
کہ ایک تراویح کی ایک رکعت ہماری جو ہے وہ ضائع نہیں ہونی چاہیے، 20 رکعت تراویح کا ہم اہتمام کریں۔ اور آپ اندازہ لگائیں، حدیث شریف میں فرمایا کہ تراویح کے ایک تراویح 20 رکعت تراویح، تو 20 رکعت تراویح میں سجدے کتنے ہو گئے؟ 40 سجدے ہو گئے۔ تو تراویح کے ہر سجدے پر اللہ تعالیٰ کے فرشتے 1500 نیکیاں لکھتے ہیں، ہر سجدے پر 1500 نیکیاں فرشتے لکھتے ہیں، اور 40 سجدوں پر 60,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور 60,000 کو آپ ضرب دے دیں 30 سے کہاں نیکیاں پہنچ جاتی ہیں۔ نہ ہم وہ پیسہ خرچ کر کر نیکی کما سکتے ہیں، نہ کسی کو کھانا کھلا کر وہ نیکی کما سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی سی محنت پر، معمولی سی محنت پر اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم نیکی کا وعدہ فرمایا ہے، اتنی عظیم بشارت عطا فرمائی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالی سرہ کے خلیفہ، حضرت نے یہ بات لکھی کہ اللہ تبارک و تعالی تراویح میں جو انسان سجدے کرتا ہے، ایک سجدے پر اللہ تعالیٰ اس کو 40 مقامات قرب نصیب فرماتے ہیں، 40 مقامات قرب۔ اور 40 سجدے کرنے پر کتنے مقامات قرب اس کو حاصل ہو گئے؟ ایک مقامات قرب انسان کو اگر حاصل ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ اتنے قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا، سجدے سے زیادہ کوئی اور صورت نہیں ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہو اتنا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 40 مقامات قرب عطا فرما رہے ہیں، 40 مقامات قرب۔ بلکہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک سجدے پہ ایک مقامات قرب حاصل ہوتا ہے، تو 40 سجدوں پر 40 مقامات قرب۔ اب ایک آدمی اگر 8 رکعت پڑھتا ہے تو اس کو 16 مقامات قرب حاصل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ زیادہ دینا چاہتے ہیں اور میں اتنا مستغنی ہوں، میں کہتا ہوں کہ نہیں جی مجھے تو تھوڑا سا دے دے، میرے لیے کافی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جھولی بھر کے لے لو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جھولی بھر کے لے لو، اور میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اس سے زیادہ محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو اہتمام کے ساتھ ہمیں شروع دن سے 20 رکعت نماز تراویح پڑھنی چاہیے۔ جہاں پر بھی آپ پڑھیں، قرآن کریم جس طریقے سے پڑھنا عبادت ہے، اسی طریقے سے قرآن کریم سننا عبادت ہے، اور جس طرح قرآن کریم کے پڑھنے پر اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اسی طرح قرآن کریم کے سننے پر بھی وہی اجر و ثواب ملتا ہے، بشرطے کہ اس کے آداب کی رعایت رکھی جائے۔ اور قرآن کریم میں بھی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو خوب کان کھول کر غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور خاموش رہو۔ بہرحال دوسری بات یہ ہے، آخری بات اس سلسلے میں، کہ محققین نے لکھا ہے اور مختلف اطباء نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ تراویح پڑھنے کے جسمانی فائدے اتنے ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ میں چند عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات کے علم میں بات آ جائے۔ فرمایا کہ روزہ رکھنے سے جسم میں گروتھ ہارمون کی سطح بڑھ جاتی ہے، اور تراویح پڑھنے سے اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ تراویح پڑھنے سے اس تراویح پڑھنے والے کی زندگی پر خوشگوار انتہائی اثرات مرتب ہوتے ہیں، انتہائی خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور جو آدمی تراویح نہیں پڑھتا وہ اس فائدے سے محروم ہے۔ اسی طرح تراویح پڑھنے سے گردش خون پر خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح رفتار قلب انسان کی اعتدال پر آ جاتی ہے۔ یہ تراویح کی خصوصیات بتا رہا ہوں جو محققین اطباء نے لکھی۔ اسی طرح جو آدمی تراویح پڑھتا ہے، تجربہ یہ ہے کہ اس کی یادداشت عمدہ اور بہترین ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے ڈپریشن سے مقابلہ کرنے کی طاقت میں انسان کے اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح روح کو ایک طریقے سے پاکیزگی اور تازگی حاصل ہو جاتی ہے تراویح پڑھنے سے۔ اور جو آدمی یہ شکایت کرتا ہے کہ جی مجھے نیند نہیں آتی، تو بے خوابی کا علاج تراویح ہے، اس کا علاج تراویح ہے۔ اسی طرح نظام تنفس اور قلب پر مثبت اثرات پڑنے والے دل اور پھیپڑوں کی بیماری میں عام طور پر تراویح پڑھنے والا آدمی مبتلا نہیں ہوتا۔ یہ تو میں محققین اطباء کے قول میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ فرض کر لیں کہ ساری باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں اور 100% ان کے فائدے ہیں، لیکن میرا ایمان اور میرا یقین ہے
کہ ان سب میں سے کسی ایک بات میں فائدہ نہ ہو، لیکن حضور نے جو ترغیب اور بشارت دی ہے اور جس اجر اور ثواب کا وعدہ فرمایا، میرے لیے بس وہ کافی ہے، میرے لیے سب سے بڑھ کر وہ ہے۔ اطباء جو کہہ رہے ہیں وہ ایک طرف ہے، اس کا بھی فائدہ ہوتا ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرما رہے ہیں کہ گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے اور انسان کی روح کو تسکین ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس تراویح کے سجدوں میں اس کو اپنا قرب نصیب فرماتے ہیں، یہ فائدے ایسے ہیں کہ یہ ظاہری جو فوائد میں نے آپ کو گنائے، اس کی اس کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عظیم بشارتیں دی ہیں، ہمیں اہتمام کے ساتھ یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ انشاءاللہ چاند رات تک کے مکمل تراویح پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے اس تراویح کے پڑھنے کو قبول فرمائے۔ آپ حضرات بہت دور دور سے ماشاءاللہ تشریف لے کر آتے ہیں یہ بیان سننے کے لیے، بہت لمبا لمبا سفر کر کر آپ حضرات یہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اچھی بات ذہن میں ڈال دیتے ہیں، زبان پر بات آ جاتی ہے جو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے اور میرے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله